بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی علی رسول الکریم۔ آپ لوگ ماشاءاللہ مدرسے قرآن کریم کے حفظ کرنے کے لیے آئے ہیں اور حفظ قرآن کے لیے محنت بھی کر رہے ہیں۔ صبح سے آتے ہیں، شام تک پڑھتے ہیں۔ تو یہ آپ کا مدرسے آنا، محنت کرنا، اللہ تعالیٰ اس محنت کو، اس مدرسے آنے کو قبول فرمائے۔ اور جتنا زیادہ اللہ تعالیٰ اس کو قبول فرما لیں گے اتنا آپ کے لیے حافظ بننا آسان ہو جائے گا۔ اور اگر آپ کے آنے کی محنت کو آپ کے گھر جانے کے کاموں کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے قبول نہ فرمایا تو یہ کام آسان نہیں ہے۔ پنکھے کم کر دو نا، پنکھے۔ یہ جو آپ صبح سے لے کر شام تک آتے ہیں، مدرسے آتے ہیں نا، صبح سے شام تک، ایک محنت ہے، آپ کی بھی محنت ہے اور آپ کے بابا مما کی بھی محنت ہے۔ اگر یہ محنت آپ کی قبول نہ ہوئی تو پھر آپ صبح سے لے کر شام تک مدرسے آئیں گے، کوئی فائدہ نہیں ہوگا، ضائع ہو جائے گا وقت۔ تو یہ محنت کب قبول نہیں ہوتی اور کیوں قبول نہیں ہوتی؟ کون سے ایسے کام ہیں جن کی وجہ سے آپ کا مدرسے آنا بیکار ہو رہا ہے؟ تو بڑے خطرے کی بات ہے۔ ازمیر سیدھے بیٹھو۔ یہ تو بڑے خطرے کی بات ہے کہ آپ مدرسے آ رہے ہیں، 6 مہینے ہو گئے، سال ہو گیا، 1.5 سال ہو گیا، اور آپ کب تک پڑھائی میں توجہ سے دل نہیں لگ رہا، آپ کی پوری طرح محنت سے پڑھ نہیں رہے، سب کی منزل میں آپ پیچھے چل رہے ہیں، آپ کی رفتار پڑھائی میں سلو ہے، یاد کر کے آپ بھول جاتے ہیں، جو بہت ساری چیزیں آپ لوگوں کے ساتھ پیش آتی ہیں نا، یہ ساری چیزیں کیوں پیش آ رہی ہیں؟ ایسی کیا وجہ ہے کہ اب تک وہ چیزیں آپ کی دور نہیں ہو رہی؟ غور سے سنو، بڑی اہم بات ہے۔ ایسی کیا وجہ ہے کہ وہ ساری چیزیں جن کی وجہ سے آپ محروم ہو رہے ہیں، پریشان ہیں، پوری طرح پڑھائی میں رزلٹ سامنے نہیں آ رہا، نتیجہ نہیں آ رہا سامنے، ایسی کوئی وجہ تو ہوگی نا؟ تو جیسے میں نے آپ سے کہا نا کہ اللہ تعالیٰ اگر آپ کے آنے کو قبول نہیں فرما رہے آپ کے کاموں کی وجہ سے، اور وہ کام کیا ہے؟ رات کو جانے کے بعد آپ نہ نماز پڑھیں، شام میں مدرسے جانے کے بعد، مدرسے سے آپ یہاں سے گئے، نہ عصر، نہ مغرب، نہ عشاء، نہ فجر، ٹی وی، موبائل، کمپیوٹر، ٹیبلٹ، گیم، کارٹون، امی کو ابو کو ستانا، تنگ کرنا، بدتمیزی کرنا، محلے کے دوستوں کے ساتھ، گلی کے لڑکوں کے ساتھ گھومنا پھرنا، چھالیاں کھانا، عصر سے لے کر عشاء تک باہر گھومتے رہنا، سائیکل چلاتے رہنا، کھیلتے رہنا، پھرتے رہنا باہر، گندے دوستوں میں بیٹھنا، گندی چیزیں کھانا، گندی باتیں کرنا، موبائل میں غلط چیزوں کا استعمال، امی کسی بات سے روک رہی ہیں، نہیں رکنا، بات نہ ماننا، یہ وہ ساری چیزیں ہیں جن کی وجہ سے آپ 10 سال تک بھی مدرسے آئیں گے نا، آپ کامیاب نہیں ہوں گے۔ دلہنان سنو، بڑی اہم بات ہے، جب تک کہ آپ ان ساری چیزوں کو نہیں چھوڑیں گے نا، یہاں سے جانے کے بعد نماز پڑھنا پہلا کام، سب سے اہم کام ہے۔ عصر، مغرب، عشاء، 3 نمازیں، فجر، 4 نمازیں گھر کی ہیں، 1 نماز صرف مدرسے میں ہوتی ہے۔ آپ نماز نہیں پڑھیں گے کیسے کامیاب ہوں گے؟ اللہ تعالیٰ سے نماز پڑھ کے مانگتے ہیں، نماز تو ایک ذریعہ ہے اللہ تعالیٰ سے مانگنے کا، کامیابی مانگنے کا۔ کیا مانگنے کا؟ آپ جو کام کر رہے ہیں اس کام میں کامیابی کا ذریعہ کیا ہے؟ نماز ہے۔ کیا ہے؟
علی بتائیے، نماز۔ جو کام آپ کر رہے ہیں، یہ جو بھی کام دنیا کا کیا جاتا ہے، دنیا میں جتنے بھی کام ہوں، دنیا کے ہوں دین کے ہوں، ان سارے کاموں میں کامیابی کا راستہ کون سا ہے ازمیر؟ ازمیر بتائیے، بہت غور سے سننا ہے، ازمیر فاروق بہت غور سے سننا ہے ہماری بات، بتاؤ۔ 2 دفعہ پہلے بھی کہہ چکا ہوں یہ بات، میں جو غور سے نہیں سنے گا میں ان سے پوچھوں گا۔ کھڑے ہو جاؤ ازمیر، کھڑے ہو کر سنا آپ۔ دنیا کا کام ہو، دین کا کام ہو، کوئی بھی کام ہو، ان سارے کاموں میں کامیابی کیسے ملے گی؟ نماز پڑھیں گے، نماز کے بعد دعا مانگیں گے اللہ تعالیٰ سے، تو اللہ تعالیٰ کیا کر دیں گے ہمیں اس میں؟ کامیاب، خوش کر دیں گے اللہ تعالیٰ۔ کیا کر دیں گے؟ نماز پڑھنے والے خوش رہتے ہیں، نماز چھوڑنے والے کیا رہتے ہیں؟ پریشان۔ بولو سارے، نماز پڑھنے والوں کے سارے کام پورے ہو جاتے ہیں، نماز چھوڑنے والے ہمیشہ پریشان رہتے ہیں، ان کے کام ہی نہیں ہوتے، وہ ہمیشہ رسوا رہتے ہیں، رسوا ذلیل خوار رہتے ہیں، ان کو ہر جگہ پریشانیوں کا سامنا ہوتا ہے، پریشانیوں کا سامنا۔ بیماری آ جائے جاتی نہیں ہے، مصیبت آ جائے جاتی نہیں ہے، صدمے آ جائے جاتی نہیں ہے، کوئی کام شروع کرے وہ کام خراب ہو جاتا ہے، بہت ہوتا ہے۔ کتنے ایسے لوگ ہیں کہتے ہیں ہم نے دکان شروع کری، دکان نہیں چل رہی، کام نوکری لگائی، نوکری سے نکال دیا، کوئی بھی کام کرتے ہیں خراب ہو جاتے ہیں۔ تو بھائی نماز پڑھتے ہیں، جو نماز نہیں پڑھے گا اس کے کام بھی خراب ہوتے ہیں۔ اس کے کام کیا ہوتے ہیں؟ سب سے اہم کام تو نماز ہے بھائی، سمجھ میں آ رہی ہے میری بات؟ بہت تھوڑے سے بچے ہوں گے جو نماز پڑھتے ہوں گے۔ مجھے کبھی کبھی نا فجر کی نماز میں حسان توحا اپنے ابو کے ساتھ فجر کی نماز میں آتا ہے، دور سے مسجد میں آتا ہے، ہماری مسجد جو ہے نا نور مسجد، کبھی کبھی نظر آتی ہے۔ جاؤ، مطلب ٹھیک ہے چھوڑو۔ تو میں کہہ رہا تھا کبھی کبھی مجھے نظر آتے ہیں حسان توحا، فجر کی نماز میں آئے ہوئے ہوتے ہیں ماشاءاللہ۔ اور بھی بچے ہوں گے، مجھے معلوم نہیں، اپنے محلے کی مسجدوں میں آپ جاتے ہوں گے، اچھی بات ہے، جانا چاہیے، نماز پڑھ کے ہی کامیابی ملتی ہے۔ تو نماز کا اہتمام شروع کرو۔ گھر جانے کے بعد آپ لوگوں کو شیڈول ہونا چاہیے نا، عصر سے لے کر عشاء تک اور رات 10 بجے تک کھیلتے رہنا، یہ سب سے بڑی بیوقوفی ہے۔ جا کر عصر کی نماز پڑھنا، تھوڑی دیر بیٹھنا، پھر تھوڑی دیر کھیل لینا، پھر مغرب کی نماز پڑھنا، مغرب کی نماز کے بعد تھوڑی دیر سبق یاد کرنا، کل کی منزل یاد کرنا، عشاء کی نماز سے پہلے کھانا کھا لینا، کھانا کھا کر تھوڑی دیر امی سے بیٹھ کے باتیں کرنا، پھر جلدی سو جانا۔ سارے کام گھر جانے کے بعد آپ کے کام کیا ہیں؟ کیا کام ہے گھر جانے کے بعد؟ بتاؤ کون کون سے کام کرنے؟ بولے سارے بولے۔ پہلا کام کیا ہے؟ زور سے بولیے۔ نماز۔ دوسرا کام کیا ہے؟ دوسرا کام کیا ہے؟ بھائی مدرسے سے گھر گئے، امی کے پاس بیٹھنا چاہیے تھوڑی دیر، امی کو تھوڑا سبق سنانا چاہیے، ڈائری چیک کرانی چاہیے، ڈائری پہ سائن لینا چاہیے۔ تو دوسرا کام کیا ہے؟ امی کے پاس بیٹھنا۔ تیسرا کام تھوڑی دیر کھیلنا، کھیلنے سے ہم منع نہیں کرتے، کھیلنا چاہیے، لیکن بہت زیادہ نہیں کھیلنا چاہیے، بہت زیادہ گلیوں میں نہیں گھومنا چاہیے۔ آج کل کی دوستیاں اچھی نہیں ہیں، اور آج کل کے حالات بھی اچھے نہیں ہیں۔ آج کل کے لڑکے بھی دوستیاں اچھی نہیں ہیں، چھالیاں کھاتے ہیں۔ اب میں نے کل ایک بچے کو دیکھا، مدرسے کا بچہ ہے، میں نے اس کو دیکھا، رات ملاقات میں باہر نکلا، ایک بس میں نہیں نام لے رہا اس بچے کا، محلے کا بچہ ہے، تو وہ پان کھا رہا تھا۔ مجھے اتنا افسوس ہوا، میں نے کہا تم پان کھا رہے ہو؟ کہتے نہیں میٹھا پان ہے، چاکلیٹ والا پان ہے۔ ہنسو نہیں بھائی، میٹھا پان ہے، چاکلیٹ والا پان ہے۔ بھائی آپ نے پان کیوں لیا؟ کس کی؟ آپ کے بابا نے دلوایا؟ کہہ رہے ہیں میرے بابا نے تو نہیں دلوایا۔ پھر کیوں لیا آپ نے؟ یہ ہوتا ہے، جو آپ سے کہتا ہوں نا، باہر کے دوستوں سے دوستی مت لگاؤ، گلی کے لڑکوں کے ساتھ مت کھیلو، کیونکہ وہ اگر پان چھالیاں کھائیں گے آپ کو بھی کھلائیں گے۔ وہ مسجد نماز پڑھنے نہیں جائیں گے، مغرب کی اذان ہوگی آپ کو بھی نہیں جانے دیں گے۔ وہ جھوٹ بولتے ہوں گے، آپ سے بھی کہیں گے جھوٹ بولو۔ جو بھی ایسا لڑکا ہو، چاہے وہ مدرسے میں پڑھتا ہو، چاہے وہ محلے کا ہو، آپ نے ایسے لڑکوں سے دوستی نہیں کرنی۔ آپ کو خود آپ کے اندر یہ بات ہونی چاہیے
کہ جو گندی بات کرے بچہ اس سے دوستی ختم، اس سے بات. اور مدرسے میں رہتے ہوئے تو دوستی ہونی بھی نہیں چاہیے. اور اچھے بچے تو وہ ہوتے ہیں جن کی دوستی لگانے کی عادت نہیں ہوتی. میں نے دیکھا کہ جو بچے بہت اچھا پڑھتے ہیں، محنت کرتے ہیں اور بڑے ہو کر کامیاب انسان بنتے ہیں، ڈاکٹر، انجینئر، عالم، مفتی، وہ اکثر وہ لوگ ہوتے ہیں جن کی دوستیاں کم ہوتی ہیں، بولتے کم ہیں. اور وہ لوگ جو بہت دوستیاں لگاتے ہیں، بہت گھومتے پھرتے ہیں، بہت ان کی یاریاں دوستیاں ہوتی ہیں، بہت پھرنا اور کھانا پینا، آوارہ گردیاں کرنا. نہ وہ کوئی ڈاکٹر بن سکتے ہیں بڑے ہو کر، نہ وہ انجینئر، نہ دنیا کے بنے، نہ دین کے بنے، نہ عالم، نہ مفتی. سمجھ رہے ہیں؟ ہر ایک سے دوستی لگا کر اور اس کے ساتھ دوستی ملا کر استاذ کو ستانا، یہ کوئی اچھی بات نہیں. ایسا ہوتا ہے کلاس میں، ہماری مدرسے میں بھی ایسے بچے. ہم یہ نہیں کہتے مدرسے کے سارے بچے پاک صاف ہیں. آپ مدرسے کے بچے باہر سے تو آئے کہ مدرسے میں تھوڑی رہتے ہیں، سب باہر سے آئے، اپنے اپنے گھروں سے آئے. ہم نے یہاں تھوڑی کسی کو رکھا ہے. تو آپ لوگ بھی تو باہر سے ہی آ رہے ہیں. ہم تو کوشش کرتے ہیں آپ لوگوں پر سختی کریں تاکہ آپ کے اندر بری عادت پیدا نہ ہو. لیکن اگر کوئی بچہ باہر سے کوئی گندی بات لے کر آ رہا ہے تو ہم کیا کریں گے اس کو؟ اب مدرسے میں کیا ہوگا، ایک بچہ ہے شرارتی کرتے ہیں، اس نے دوستی لگائی ایک اور بچے کے ساتھ. اب کلاس میں بیٹھ کے آنکھوں سے اشارہ کر رہے ہیں. قاری صاحب نے نظر نیچے کری، انہوں نے آنکھوں سے اشارہ کر دیا. ہنس رہے ہیں. قاری صاحب نے جیسے ادھر توجہ دی. اب قاری صاحب ہیں، قاری صاحب کی دو ہی آنکھیں، جیسے آپ کی دو آنکھیں، پیچھے تو آنکھیں نہیں ہیں. پیچھے بچہ کیا کر رہا ہے؟ ادھر تو آنکھ نہیں، کان کی جگہ کی دائیں والا کیا کر رہا ہے؟ سامنے دکھتا ہے آنکھوں سے، اور وہ پیچھے بیٹھ کر آنکھوں سے اشارہ کر رہے ہیں. تو وہ شرارتی بچے یہاں پہ بھی جمع ہو جاتے ہیں. تو میں ایک بات آپ سے کہہ رہا تھا کہ اگر آپ بڑے ہو کر ایک اچھا انسان بننا چاہتے ہو، سنو، کامیاب عالم، حافظ، عالم، مفتی، ڈاکٹر، انجینئر، پروفیسر، نیک انسان بننا چاہتے ہو، تو وہی بنتا ہے نیک انسان، اچھا انسان، جو اس کی دوستیاں کیا ہوتی ہیں؟ کم. دوستیاں مت لگاؤ زیادہ. بیٹھنا، گلیوں میں گھومنا، مدرسے میں بیٹھ کے باتیں کرنا، برگر اور زنگر کے لیے جمع ہو جانا، ہفتے کے دن پارٹی کرنا، نہ زیادہ دوستیاں نہ لاؤ. لمیٹڈ دوستی ہو، بس ایک دو. چیٹنگ کر رہے ہیں دوستوں کے ساتھ موبائل پہ. اب تو دوستی کا طریقہ بھی آسان ہو گیا نا، موبائل پہ آن لائن دوستیاں ہوتی ہیں. آن لائن دوستی ہیں، امپورٹنٹ دوستی ہے، بڑی اہم دوستی ہے آن لائن دوستی. اور ایک لڑکے کو میں نے دیکھا موبائل کھیل رہا ہے، وہ کسی سے باتیں کر رہا ہے. تو کس سے باتیں کر رہا ہے؟ آن لائن گیم کھیل رہا ہوں. میں نے تو کس کے ساتھ کھیل؟ 3-4 دوست میرے اور بھی اس گیم میں شامل ہیں. کون سا ہوتا ہے وہ گیم؟ فری فائر. تو بس تو وہ لڑکا فری فائر کھیل رہا تھا اور اس کے ساتھ وہ کسی سے باتیں کر رہا ہے، ادھر سے تو مار، ادھر سے تو مار. میں نے وہ کس کو کہہ رہا ہے؟ پاگل تو نہیں ہو گئے تم؟ موبائل ایک ہے تمہارے سامنے، تم کس سے باتیں کر رہے ہو؟ اس کو مار، اس کو مار. تو مجھ سے کہنے لگا بھائی میرے ساتھ 3-4 دوست اس میں اور بھی کھیل رہے ہیں. تو میں ان سے کہہ رہا ہوں تو ادھر سے اس کو پکڑ، میں ادھر سے اس کو پکڑ دوں. آن لائن دوستی ہے. کون سی دوستی ہے؟ یہ ساری دوستیاں خراب ہیں. میں آپ کو بتا رہا ہوں، میں آپ کو سچ بتا رہا ہوں. اگر آپ ایک اچھے انسان بننا چاہتے ہو نا، بڑے ہو کر ایک کامیاب انسان اور اچھے حافظ بننا چاہتے ہو، تو مدرسے میں بھی کسی سے دوستی نہ کرو. مدرسے میں بھی کسی سے دوستی نہ کرو. پھر یہ نہیں کہنا کہ اس بچے نے یہ بول دیا، اس بچے نے یہ کہہ دیا. آپ اس بچے کے ساتھ دوستیاں نہ لگائیں. کوئی بچہ اگر گندی بات کر رہا ہے تو آپ اس کے ساتھ کیوں جا کر بیٹھ رہے ہیں؟ اس سے کیوں باتیں کر رہے ہیں؟ اس سے کیوں دوستی لگا رہے ہیں؟ آپ اپنا کام کریں نا. آپ پڑھنے ہیں دوستی لگانے ہیں؟ بتائیں. بولے سارے، بولے، بولیے، بولے بھائی. پڑھنے کے لیے آئے تو آپ کے تو سارا شوق اور آپ کا پورا فوکس کس پر ہونا چاہیے؟ پڑھائی پر. زور سے بولے. بس آپ کا یہ کام ہو کہ ابھی میں نے سبق سنانا ہے، اس کے بعد میں نے 4 سبق سنانا ہے انشاءاللہ، اس کے بعد میری سبقی، اس کے بعد میری منزل، اس کے بعد کل کی منزل یاد کرنی، اس کے بعد میں نے 3 بجے مطالعہ لینا ہے، اس کے بعد میں نے بغیر دیکھے سبق یاد کرنا ہے. آپ اگر یہ چیز فوکس رکھیں گے نا، پڑھائی کو آپ فوکس بنائیں گے، توجہ آپ کی ساری اس پر ہوگی. آپ کو ٹائم ہی نہیں ملے گا کسی سے باتیں کرنے کا. ٹائم ملے گا؟ بتاؤ، ٹائم ملے گا کسی سے باتیں کرنے کا؟ بولے. کتنے سارے کام گنوا دیے میں نے. جو کامیاب بچے ہوتے ہیں وہ سارے کام کر کے جاتے ہیں، اور جو بیوقوف قسم کے ہوتے ہیں دوستیوں والے، وہ کوئی کام نہیں کرتے. اب دیکھو نا، ابھی پڑھائی شروع ہوگی انشاءاللہ، تو پہلا کام کیا ہوگا؟ زور سے بولے سارے. سبق سنا. زور سے بولو. دوسرا کام کیا ہوگا؟ 4 سبق. تیسرا کام کیا ہوگا؟ سبقی. چوتھا کام کیا ہوگا؟ پانچواں کام کیا ہوگا؟ کل کی منزل یاد کرنی ہوگی. چھٹا کام کیا ہوگا؟ مطالعہ. اور 7واں کام کیا ہوگا؟ بغیر دیکھے سبق یاد کر کے گھر جانا. بغیر دیکھے سبق یاد کر کے. یہ 7 کام ہیں. اگر کوئی بچہ ان 7 کاموں پر توجہ دے کہ میں نے یہ کرنا ہے، اب یہ کروں گا، اب یہ کرنا ہے، یہ کر لیا، اب یہ کرنا ہے،
سبق سنا دیے جلدی 4 سبق سنا دیے جلدی سبقی سنا دی جلدی منزل سنا دی کل کی منزل یاد کر لی. مطالعہ یاد کر لیے بغیر دیکھے سنانا. جس بچے نے ان 7 کاموں کو فوکس رکھا اس کو ٹائم ملے گا دوستی کا. بولیں آپ بولیں, اس کو پتہ بھی نہیں چلے گا. اس کو کوئی بلائے گا نا, آؤ یار قاری صاحب نہیں باتھ روم میں گئے باتیں کرتے ہیں, کہے گا بھائی مجھے بھی منزل یاد کرنی, میں نے منزل نہیں سنائی. کوئی بچہ اس سے کہے گا نا, اشارہ کرے گا نا یوں کر کے, پانی پینے چلیں وہاں جا کے باتیں کریں گے, تو کہے گا کیا ہو گیا مطالعہ یاد کرنا ہے. وہ ہر بچے کو جواب دے گا, منع کرے گا نہیں دوستی نہیں لگانی, میں نے یہاں پڑھنے آیا ہوں, میرے بابا مما نے مجھے پڑھنے کے لیے بھیجا ہے, میں نے جلدی حافظ بننا ہے, پھر میں نے اور بھی کچھ پڑھنا ہے. یہی تھوڑی کہ 5 سال 6 سال میں حافظ بننا ہے کہ سارا ہمیشہ حافظ ہی بنتے رہو گے. 3 سال کے اندر حافظ بن کے چلے آنا چاہیے. 3 سال میں, یہ نہیں کہ 4 سال 5 سال 6 سال, یہ بیکار کی بات ہے, وقت ضائع کر رہے ہیں. تو میں یہ کہہ رہا تھا کہ آپ ان 7 کاموں کو فوکس بنا لیں, انشاءاللہ آپ کی پڑھائی کی طرف توجہ آ جائے گی, دوستیاں ختم ہو جائیں گی. اور جو میں نے بات شروع کری کہ اس اللہ تعالیٰ نے جس کام میں آپ کو لگایا ہے, حفظ قرآن میں جس کام میں آپ اللہ تعالیٰ کی توفیق سے آپ لگ چکے ہیں, وہ کام بڑا اونچا ہے, بڑا کام ہے. کامیاب جب ہوں گے جب نمازیں پڑھ کے اللہ تعالیٰ سے کیا کریں گے, دعائیں کریں گے. بولو اللہ تعالیٰ سے کیسے دعا کرو گے, سارے بولو, دعا کرو اللہ تعالیٰ سے, یا اللہ تعالیٰ, بولو سارے بولو, زور سے بولو, یا اللہ ہمارے لیے حفظ کرنا آسان فرمائیے, قبول فرمائیے, اور ہمارے اندر حفظ کرنے کا شوق پیدا کر دیجیے. یہ دعا کرنی ہے آپ نے. نمازوں کی بات کریں گے انشاءاللہ, کریں گے نا انشاءاللہ. جب آپ نے یہ دعا شروع کر دی تو انشاءاللہ اللہ تعالیٰ آپ کے لیے آپ کو حافظ بنا دیں گے. اللہ تعالیٰ آپ کو حافظ بنا دیں گے انشاءاللہ. ٹھیک ہے, اب دیکھو آپ کے سبق کا ٹائم ہو رہا ہے, دیر ہو رہی ہے, کلاسیں لگیں گی انشاءاللہ, اس کے بعد فوراً آپ نے سبق سنانا ہے انشاءاللہ.